حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بہت سے کمال خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت اور ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال خوبیوں کے جامع ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے چند درخشاں پہلو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ، بہن بھائیوں کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور اسی طرح ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی تدفین کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا جواب دیا، اور کیا حضرت ابو طالب کی تدفین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قبول اسلام سے لے کر ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ اور ہجرت کے واقعات بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب نامے کی۔ علی بن ابی طالب، ابو طالب کا نام عبد مناف ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن ماد، بن عدنان۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نسب میں ان کے جد اول عبد المطلب بن ہاشم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ ان کے والد ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسد تھا۔ یہ نام ان کی والدہ نے اپنے والد اسد بن ہاشم کے نام پر رکھا تھا۔ اس کی دلیل غزوہ خیبر کے موقع پر ان کے رجزیہ شعر میں ملتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے اس شیر کی مانند جو خوفناک منظر کا حامل ہو۔ ان کی ولادت کے وقت حضرت ابو طالب موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہیں یہ نام اچھا نہیں لگا، انہوں نے ان کا نام علی رکھ دیا۔ ناظرین کرام، جہاں تک ذکر ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب بھی بیان کی جاتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمائی تھی۔ جب انہیں اس کنیت سے پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گھر نہ پایا، پوچھا، تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ فرمانے لگیں، میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہوئی تھی، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا،
دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس نے واپس آ کر بتایا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اوڑھنے والی چادر ایک جانب سے گری ہوئی ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی پونچھتے ہوئے فرمایا، اٹھو اٹھو اے ابو تراب۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ان کی یہ کنیت رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر کنیتوں میں ابو الحسن کے علاوہ ابو الحسین، ابو القاسم الہاشمی اور ابو السبتین بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امیر المومنین ہے اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش کے تعین میں متعدد اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت سے 15 یا 16 سال پہلے ہوئی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ محمد بن علی الباقر سے اس بارے میں 2 قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو وہی ہے جس کا ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے اسے قابل ترجیح قرار دیا ہے، یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کی ولادت باسعادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ تاہم میرا میلان ابن اسحاق اور ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے کی طرف ہے، لہذا مبنی بر تحقیق بات بعثت سے 10 سال پہلے ہی کی ہے۔ اخبار مکہ کے مؤلف علامہ فاقہی کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ وہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والی پہلی شخصیت ہیں۔ امام حاکم کے بقول یہ روایات تواتر سے ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ تمام عرب نے قریش کے حسب نسب کی رفت، قیادت کی اہلیت، زبان کی فصاحت، کریمانہ اخلاق اور بہادری و جواں مردی کے اوصاف تسلیم کیے ہیں جن میں کسی بحث و اختلاف کی گنجائش نہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت کے بڑے حصے پر کاربند اور باہمی الفت و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان بدوؤں کی طرح نہیں تھے جنہیں نہ دین نے باوقار بنایا نہ وہ آداب زندگی سے مزین ہوئے۔ قریش اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، مناسک حج قائم کرتے تھے، اپنے مردوں کو کفن پہناتے تھے، حالت جنابت میں غسل کرتے تھے، پروہتوں اور ظالم سرداروں سے بیزار تھے، مجوسیت سے دور تھے، غیرت کے باعث بیٹی، نواسی، ہمشیرہ اور بھانجی سے نکاح سے پرہیز کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوا تو اس نے ان کے اس اچھے کردار اور عمدہ آداب کو صحیح قرار دیا۔ وہ حق مہر اور گواہوں کی بنیاد پر شادی کرتے تھے اور طلاقیں دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں شرف و اعزاز کی بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی قبیلے سے رشتہ ازدواج اختیار کرنے سے پہلے یہ شرط لگاتے تھے کہ وہ اپنے دین پر پختہ کار ہو۔ ان کے لیے یہی بڑا شرف و اعزاز تھا کہ ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ دوستو، رہے بنو ہاشم تو وہ قریش میں ربط و تعلق کی بنیاد تھے۔ جب ہم تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کے واقعات اور اقوال پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کریمانہ انسانی جذبات و احساسات والے تھے، ہر چیز میں اعتدال پر قائم رہتے تھے، عقل و بصیرت میں دوسروں سے برتر اور ایمانی قوت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس گھرانے کا بڑا مقام تھا۔ وہ ظلم سے نفرت کرتے تھے اور حق کی مخالفت سے بہت دور تھے، بڑے عالی ہمت تھے، ضعیف و مظلوم پر شفقت و مہربانی کرتے تھے، سخاوت اور شجاعت کے پتلے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی سیرت بڑی فضیلت والی تھی۔ ان کے محاسن اعلیٰ اخلاق کی طرف دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے زمانہ فطرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی وقفے میں زندگی بسر کی، اس لیے ان کے عقائد و عبادات اس دور کے مروجہ عقیدوں سے مختلف نہیں تھے۔ معاشرے میں بنو ہاشم کے اس مقام و منزلت کی وجہ قربانی، ایثار اور انسانیت کی خدمت کی درخشاں صفات تھیں۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جناب عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے اور مہمان نوازی کی نگرانی پر مامور ہوئے۔ آپ نے ان دونوں امور کی ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے انجام دی۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی قوم کو بھی برقرار رکھنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اپنی قوم کی طرف سے آپ کو جو شرف و اعزاز ملا، آپ کے آباء میں سے کوئی اس مقام پر نہ پہنچ سکا۔ ان کی قوم نے ان سے گہری محبت کا رویہ اختیار کیا، جس سے ان کی شان بہت بلند ہو گئی۔ عبد المطلب قریش کے ممتاز سردار ضرور تھے، مگر وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ وہ قصی کی طرح مکہ کے ہمہ مقتدر سردار بھی نہیں تھے۔ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مال و دولت اور طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، لیکن معزز وہی قرار پائے کیونکہ پانی پلانے، حاجیوں کی مہمان نوازی اور زمزم کے کنویں کی نگرانی انہی کے حصے میں آئی۔ ان کا یہ اعزاز بیت اللہ کی نسبت سے وابستہ تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا ایمان اس وقت روشن صورت اختیار کر گیا جب انہوں نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عظیم مرتبے کا حامل ہے، اور میں اس کا حامی اور محافظ ہوں۔ حضرت عبد المطلب اور یمن میں نجاشی کے گورنر ابرہہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بھی قریش کے اس سردار کی اعلیٰ نفسیات اور مضبوط شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ابرہہ مکہ پر چڑھ دوڑا اور بیت اللہ کی توہین ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت ہی ختم کرنے کا ناپاک ارادہ کر لیا، ساتھ ہی اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ وہ ابرہہ سے ملنے گئے، اس نے ان کی تعظیم کی، اپنے تخت سے نیچے اترا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے ان کا مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے میرے 200 اونٹ لوٹا دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابرہہ نے ان اونٹوں سے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور انہیں واپس کرنے کی حامی بھر لی۔ اس بات کو معمولی سمجھتے ہوئے اس نے کہا، آپ مجھ سے ان 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ کو اس گھر کی کوئی فکر نہیں ہے جس پر آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے ڈھانے آیا ہوں، کیا اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا، میں تو بس اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، جب اس گھر کا مالک خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے کہا، وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے جواب دیا، تم جانو اور تمہارا کام۔ وہی ہوا جو جناب عبد المطلب نے کہا تھا۔ مالک حقیقی نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہہ اور اس کا لشکر ناکام و نامراد ہوا۔ جناب عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیتے تھے، انہیں مکارم اخلاق کی تلقین فرماتے تھے، انہیں خسیس اور گھٹیا کاموں سے روکتے۔ 80 سال سے زیادہ عمر پا کر وہ وفات پا گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وفات سن 578 عیسوی میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات پر فضا سوگوار ہو گئی۔ مکے کے بازار اور میلے بہت دن تک بند رہے۔ جناب ابو طالب بے مال و زر تھے، اپنے بھتیجے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔
کہیں بھی ان کے آنے جانے میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دادا کے بعد آپ کے سرپرست جناب ابو طالب ہی بنے اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور کھلم کھلا اعلان حق کیا تو ابو طالب آپ کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی نصرت کرنے اور کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس بات سے اہل قریش بھڑک اٹھے، ان کے غم و غصے، حسد اور مکر و فریب میں شدت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب کی شیفتگی اور رواداری کی بڑی حیران کن باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنے انجام کو اپنے مقدس بھتیجے کے انجام سے وابستہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بنی ہاشم کے سردار ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے مسلمانوں اور مشرکوں کو موت و حیات کے وقت ایک ہی معاہدے میں منسلک کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنکے کی چوٹ پر ایسی کھلم کھلا پناہ دی جس میں پسپائی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی مدد جاری رکھی اور اپنے ولولہ انگیز اشعار و افکار سے پورے قریشی معاشرے کو ہلا ڈالا۔ جب بعض قبائل کے افراد کے دلوں میں اسلام کی حقانیت ٹھاٹھیں مارنے لگی تو قریش جمع ہوئے۔ انہوں نے سازش کی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف باہم مل کر ایک معاہدہ کیا جائے کہ نہ تو ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کا کوئی تعلق رکھیں گے اور نہ کسی قسم کا کوئی لین دین کریں گے۔ انہوں نے اس معاہدے کی ایک تحریر لکھی اور کعبۃ اللہ کے درمیان لٹکا دی اور پھر اس پر جمے رہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سب ابو طالب کی حمایت میں شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم کا واقعہ ہے۔ بنو ہاشم تقریباً 3 سال تک مبہوس رہے۔ ان کے پاس خفیہ طور پر ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی۔ آخر کار اس تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس تحریر کی بوسیدگی، پراگندگی اور بے وقت ہو جانے کی خبر دی۔ جناب ابو طالب نے نبوت کے 10ویں سال 15 شوال کو وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، جلیل القدر صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے ہاشمی بیٹے کو جنم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے اپنے والد عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد یہی عظیم خاتون آپ کی والدہ کے درجے میں تھیں۔ وہ آپ کے تمام کام انجام دیتی تھیں اور آپ کی تمام ضروریات کا بھرپور خیال رکھتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ بسر کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور قبول اسلام کے لیے سبقت لے جانے والی اولین شخصیات میں شمار ہوئیں۔ آپ ان خواتین اسلام میں بہت ممتاز تھیں جنہوں نے فضیلت کے میدان میں بلند مقام حاصل کیا۔
آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں بھی نہایت شفقت و مہربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور ان کے عزت مآب والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے مثال حسن سلوک کا برتاؤ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کرنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں، اور وہ آپ کے لیے آٹا پیسنے اور گوندھنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر نے ان کی شخصیت میں حفظ حدیث اور روایت حدیث کے امتیازی اعزاز کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مجموعہ حدیث روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ کا درجہ بہت اونچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خاص طور پر تحائف پیش فرماتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا، جس کا تانا بانا ریشم سے بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسے کیا کروں؟ کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس سے فاطماؤں کے لیے اوڑھنیاں بنا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ ریشم بطور ہدیہ مجھے بھجوایا اور فرمایا، میں نے اسے کاٹ کر 4 حصے کر لیے، ایک اوڑھنی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو، اور ایک فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی۔ راوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے چوتھی خاتون کا ذکر نہیں کیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کی والدہ محترمہ کے حوالے سے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کے حوالے سے۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ 2 بیٹیاں ام ہانی اور جمانہ تھیں۔ یہ سب اولادیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ ان میں سے ہر بھائی کے درمیان 10 سال کا فرق تھا۔ طالب عقیل سے 10 سال بڑے تھے اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ آئیے ان سب صحابہ کی آپ کو تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں طالب بن ابی طالب کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے بعد طالب شرک کی حالت میں فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، بعد میں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے مدحیہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ مجبوری کی حالت میں بدر کی جانب نکلے۔ ان کے اور قریشیوں کے درمیان اس موقع پر مکالمہ بھی ہوا۔ قریشی کہنے لگے، اے بنی ہاشم، اللہ کی قسم، ہم جانتے ہیں اگرچہ تم ہمارے ساتھ نکلے ہو، لیکن تمہارے دل محمد کے ساتھ ہیں۔ بعد ازاں طالب دیگر لوگوں کے ساتھ واپس مکہ چلے آئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ کہا اور اصحاب کلیب بدر پر آنسو بہائے۔ اب ذکر کرتے ہیں عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ وہ فتح مکہ کے سال ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حدیبیہ کے واقعے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ انہوں نے سن 8 ہجری کو ہجرت کی۔ بدر کے موقع پر قیدی بنے تو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزادی دلائی۔
صحیح احادیث میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ غزوہ معطا میں شریک ہوئے، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں ان کا ذکر نہیں ملتا، شاید ان مواقع پر وہ بیمار تھے۔ ان کی وفات خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوران ہوئی۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقین میں سے ہیں۔ مساکین سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان سے خوب گفت و شنید کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ نجاشی اور اس کے پیروکاروں نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ شام کی سرزمین میں موطا کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہیں۔ ان کا نام فاختہ بتایا جاتا ہے، بعض نے ان کا نام فاطمہ اور بعض نے ہند بتایا ہے۔ پہلا نام ہی زیادہ مشہور ہے۔ وہ حبیرہ بن عمر بن عائد مخزومی کی زوجہ تھیں۔ ان سے ایک بیٹا عمر ہے اور اسی سے ان کی کنیت معروف ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی نے بنی مخزوم کے 2 آدمیوں کو پناہ دی۔ ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی کی ہے۔ ان سے مروی احادیث سے صحاح ستہ اور دیگر کتب میں پائی جاتی ہیں۔ امام ترمذی اور دیگر علماء کبار کا کہنا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تک زندہ رہیں۔ جمانہ بنت ابی طالب، وہ ام عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں۔ ابن سعد نے ان کی والدہ فاطمہ بن اسد کے حالات زندگی میں ان کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کے باب میں ان کا الگ حوالہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ ابو سفیان بن حارث سے ان کی ایک بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مال میں اس سے 30 وسق عطا فرمائے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور ان کی اولاد کا۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 صاحبزادیاں زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ ان کی وفات تک انہوں نے کسی سے شادی نہ کی۔ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ سے محمد بن الحنفیہ پیدا ہوئے۔ لیلہ بنت مسعود بن خالد سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ ام البنین بنت حزام سے عباس اکبر، عثمان، جعفر اکبر اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ اسماء بنت امیس سے یحییٰ اور عون پیدا ہوئے۔ صحابہ سے عمر اکبر کے علاوہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ امامہ بنت العاص سے محمد الاوسط اور ام سعید بنت عروہ ام الحسن اور رملۃ الکبریٰ پیدا ہوئیں، اور امہات الاولاد سے محمد الاصغر، ام ہانی، میمونہ، زینب صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، فاطمہ، امامہ، خدیجہ، ام الکرام، ام سلمہ، ام جعفر، جمانہ اور نفیسہ پیدا ہوئیں، اور محیات بنت امر القیس سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی۔ ابن سعد کہتے ہیں اس تمام اولاد کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے حوالے سے اور کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے۔ ان کی سلبی اولاد میں سے 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں۔ بعض نے 17 بیٹیاں کہا ہے۔ ان کے اولاد میں سے 5 صاحبزادوں سے نسل آگے چلی۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: الحسن، الحسین، محمد بن حنفیہ، العباس بن الکلابیہ اور عمر بن تغلبیہ۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد کے بارے میں تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت کی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میانہ قد تھے، آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ اور سفیدی انتہائی سفید تھی، 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھے، پیٹ بڑا تھا، کندھے چوڑے تھے، ہتھیلیاں مضبوط لیکن نرم و نازک تھیں، ان کی گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی، سر پر بال صرف پچھلی جانب تھے، داڑھی مبارک بڑی تھی، کندھے اوپر کو نکلے ہوئے، بازو کلائی سے الگ واضح نہ تھے، گویا ایک دوسرے سے پیوستہ تھے۔ جب چلتے تو خود اعتمادی سے چلتے، کسی کا بازو پکڑتے تو اپنا سانس روک لیتے تھے، جسم کا وزن زیادہ تھا، کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے، جنگ کی طرف رواں دواں ہوتے تو چلنے اور دوڑنے کے بین بین حالت و کیفیت اختیار فرماتے تھے، دل کے بہت مضبوط، طاقتور اور بہادر تھے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے ہجرت تک کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ قریش پر مشکل اوقات آتے رہے، ابو طالب عیالدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متمول چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عباس، آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں، آپ کو معاشی مشکلات کا اندازہ بھی ہے، آؤ چلیں ان کے عیال کا کچھ بوجھ کم کریں، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، ایک آپ لے لیں، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھر لی۔ دونوں جناب ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی رائے پیش کی۔ انہوں نے کہا، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی جیسے مناسب سمجھو کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دامن سے چمٹا لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر کو لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پیروی کی، ان کی نبوت کا اقرار کیا اور ان کی تصدیق کی۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان سے مستغنی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد چچا ابو طالب کی جانب سے ان کی سرپرستی، کفالت اور حسن سلوک کا ان کو اچھا بدلہ دیا۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت اور احسان عظیم بن گئی۔ ان کے مربی اور ادب سکھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، ان کی حفاظت کی اور ان کا خاص خیال رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سراپا قرآن تھے۔ یہ قرآنی اخلاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر منعکس ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے یہی مبارک بات کافی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اسلام کے گھر میں پرورش پائی اور زندگی کے ابتدائی دور ہی میں اسرار اسلام سے واقف ہو گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب اسلام کی دعوت نے ابھی تک خانہ نبوت سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ اسلام کو ایسے آوان و انصار کی تلاش تھی جو اس کا ہاتھ مضبوط کریں اور اسے لوگوں کی دنیا میں لے چلیں تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔
علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبول اسلام کے بعد اسلام قبول کرنے والی اولین شخصیت کون سی تھی؟ کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ دوستو، اگر تذکرہ کیا جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا، تو ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان دونوں کو نماز کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے محمد، یہ کیا عمل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہی دین رسولوں کو عطا کر کے مبعوث کیا ہے۔ میں تمہیں بھی ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں، اب تمہیں لات و عزیٰ کا انکار کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایسی بات ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ جب تک میں اپنے والد ماجد ابو طالب کو نہ بتا دوں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ واضح طور پر اعلان اسلام سے پہلے یہ راز کھل جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے اسے ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رات رک گئے اور انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ سے کیا بات کہی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل سے بیزاری کا اظہار کرو۔ یہ ارشاد علی سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد جناب ابو طالب کے خوف سے کچھ عرصے تک اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ اور ناظرین کرام، آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم حضرت ابو طالب کے درمیان ہونے والے مکالمے کا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے والد، چچاؤں اور دیگر لوگوں سے چھپ کر آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے تھے، وہاں نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تو واپس آ جاتے تھے۔ مشیت الہی کے مطابق وہ اسی طرح کرتے رہے۔ ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، چچا جان، یہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ میری خیر خواہی اور نصیحت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہدایت کی دعوت قبول کرنے اور اس بارے میں میری مدد کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میں اس راستے اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر میرے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کسی تکلیف اور پریشانی کی زد میں نہیں آنے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بیٹے، یہ کیا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، ان کے ساتھ نماز ادا کی ہے
اور ان کی پیروی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خیر و بھلائی ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ اور آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تدفین کی، کیونکہ یہ سوال عموماً بہت پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، جاؤ اور انہیں دفن کر دو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انہوں نے تو شرک کی حالت میں وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جاؤ اور انہیں دفن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں تدفین سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا، غسل کر لو۔ دوستو، اس حدیث کا حوالہ یہاں پر میں آپ کو دیتا چلوں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 759 ہے۔ اس حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح المسند فی الفضائل صحابہ کی حدیث نمبر 118 میں بھی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ غسل کرو، پھر سیدھے میرے پاس آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں غسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے دعائیں فرمائیں۔ اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ان کی جگہ مجھے سیاہ و سرخ اونٹ دے دیے جاتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ راوی حدیث عبد الرحمن سلمہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی میت کو غسل دیتے تھے بعد میں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ دوستو، مکی دور کی اہم خصوصیات میں سے ایک نمایاں بات رازداری ہے۔ حتیٰ کہ قریبی لوگوں سے بھی اسلام کے بارے میں رازداری برتی جاتی تھی۔ حفاظت کو یقینی بنانے کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بڑے واضح اور قطعی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبوی تک پہنچانے میں بہت احتیاط اور اہم کردار ادا کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کی رسموں اور بتوں کی پوجا سے بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے 3 سال تک قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی پیش کرتے رہے۔ وہ فرماتے تھے، میں تو ملت حنیفی پر ہوں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنا مناسب خیال نہ کیا۔ رات ہو گئی، آرام کی خاطر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ اجنبی ہیں۔ وہ انہیں ساتھ لیے گئے اور مہمان نوازی فرمائی۔ ان سے کسی بارے میں بھی کچھ نہ پوچھا۔ صبح ہو گئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام تک وہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو دوسری رات بھی ان کی مہمان نوازی کی۔ تیسری رات بھی یہی ماجرا گزرا۔ اب انہوں نے ان سے مکہ میں آمد کا سبب پوچھا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا اعتماد ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا آرزومند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ جب صبح ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ اگر مجھے کہیں خطرہ محسوس ہوا تو میں رک جاؤں گا، پیشاب کے بہانے ٹھہروں گا۔ اگر میں چلتا رہا تو بدستور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان سے ملاقات کی، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنی قوم کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، انہیں میری باتیں بتاؤ، یہاں تک کہ میرا آئندہ حکم آپ تک پہنچے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مشرکین مکہ کو ببانگ دہل آپ کے ارشادات بتاؤں گا۔ آپ وہاں سے نکلے، مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور انہیں زمین پر گرا دیا۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو قبیلہ غفار کے انتقام اور تجارتی قافلوں کے لیے ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کے انجام سے ڈرایا، کیونکہ شام کی طرف آنے جانے والے تجارتی قافلے قبیلہ غفار کی بستیوں سے ہو کر جاتے تھے۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ سے ان کی جان بچائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ آنے سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کی باتیں سنیں اور واپسی پر انہیں مطلع کریں۔ ان کے بھائی مکہ گئے، وہاں کے احوال معلوم کیے، پھر واپس آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری بات سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، مجھے پوری تسلی نہیں ہوئی، اب میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ ان کے بھائی نے کہا، اہل مکہ سے محتاط رہنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ دوستو، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ قریش ہر اس شخص کو ناپسند جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا ہے، لہٰذا انہوں نے انتظار اور تحمل کی راہ اختیار کی۔ یہ بات احتیاط اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے ان کے شعور کی عکاس ہے۔ اگر وہ مکہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو قریش کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر آئے ہیں، اس لیے وہ ان کو اذیت دیتے اور مکے سے بھگا دیتے، یوں وہ اپنا اصل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے، جس کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی مشقت اور مشکلات برداشت کی تھیں، اور یہ سارا طریقہ کار ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا تھا۔ تو دوستو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں مکہ آنے کی وجہ پوچھی تو 3 دن کی مہمان نوازی کے باوجود نہ وہ بے تکلف ہوئے، نہ انہوں نے احتیاط کا دامن چھوڑا، انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جب یقین و اعتماد ہو گیا تو وہ ان پر شرط لگائی کہ وہ ان کا معاملہ رازداری میں رکھیں اور اصل مقصد کے لیے ان کی رہنمائی بھی کریں۔ یہ انتہائی احتیاط کا پہلو ہے۔ محتاط رہنے کے باعث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک مخصوص اشارے یا معین حرکت پر اتفاق کرنا، گویا کہ وہ اپنا جوتا ٹھیک کر رہے ہیں یا پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں، مبادہ کوئی ان دونوں کی نگرانی کر رہا ہو یا گھات لگائے بیٹھا ہو، مطلوبہ مقام یعنی دار ارقم کی طرف نقل و حرکت کی یہ ایک حکمت عملی تھی۔ مزید برآں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ فاصلے پر چل رہے تھے۔ اس صورت کو بھی احتیاط اور ایسی متوقع خطرے سے بچنے کی کوشش کہا جا سکتا ہے جو شاید نقل و حرکت کے دوران پیش آ جائے۔ دوستو، صحابہ کرام کے ہاں حفاظتی شعور کی یہ حالت تھی۔ ان کی شخصیت میں معجزن یہ جذبات
ان کے عمومی و خصوصی تمام تصرفات میں امتیازی علامت بن چکے تھے۔ ان کی نقل و حرکت سوچی سمجھی اور منظم ہوتی تھی۔ صحابہ کرام میں پائے جانے والے اس شعور سے مزین ہونے کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ملکوں اور تہذیبوں کے زوال و بقا، قوموں، امتوں، جماعتوں، تنظیموں اور مختلف اداروں کی قوت کمزوری میں ضروری معلومات کی زبردست اہمیت ہے۔ اس مقصد کے لیے تعلیم و تربیت کے خصوصی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ نت نئی ترقی یافتہ تکنیک اور خوب سے خوب تر وسائل و اسباب، مستقل اہم ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے بجٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب معلومات عام ہو چکی ہیں، خاص طور پر حفاظتی امور کی معلومات مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ بوقت ضرورت ان کے حصول میں جان کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی اپنی بقا اور حفاظت کے لیے حفاظتی منصوبوں کی اہمیت کا ادراک کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اہم اسرار و رموز ہمارے دشمنوں کی دست برد سے بچ سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا، جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ عرب قبائل کو اسلام کی دعوت دیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور عربوں کے اجتماعات میں سے ایک اجتماع میں پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیر و بھلائی کے ہر کام میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ وہ شجرہ ہائے نسب کے ماہر تھے۔ پھر روایت مختصر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، پھر ہم لوگوں کے ایک اور اجتماع میں پہنچے، اس پر سکینت اور وقار چھایا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہیں سلام کیا اور کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، شیبان بن سالبہ۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ان لوگوں کا شمار شرفاء میں ہوتا ہے، ان میں ایک شخص مفروق ہے جو زبان دانی اور حسن و جمال میں لوگوں سے برتر ہے۔ اس کی پیشانی کے دونوں طرف کے بال سینے پر گرے ہوئے تھے اور وہ دوسرے لوگوں کی نسبت مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ مفروق نے کہا، ہم 1000 سے زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ تعداد قلت کے باعث ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہاری قوت و طاقت کا کیا حال ہے؟ مفروق نے کہا، ہم اس وقت شدید غضبناک ہوتے ہیں جب میدان کارزار میں ہوں، اور جب ہم غضبناک ہوتے ہیں تو گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ ہم اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو حاملہ اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی امید رکھتے ہیں۔ کبھی ہم فتح یاب ہوتے ہیں اور کبھی ہمارا دشمن۔ پھر مفروق نے کہا، شاید تم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا ہے تو وہ یہ ہیں۔ مفروق نے دریافت کیا، قریشی بھائی، آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کے معبود حقیقی نہ ہونے کی گواہی دو، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرا ساتھ دو، میری نصرت کرو۔ قبیلہ قریش اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم آواز ہو گیا ہے اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے۔
وہ حق کی پرواہ نہیں کرتا، باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہستی ہے۔ مفروق نے کہا، اس کے علاوہ اور کیا بات ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں نے آپ کی اس گفتگو سے زیادہ اچھی بات کبھی نہیں سنی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الانعام کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہہ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ مفروق نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے تو فضائل و اخلاق اور نیک اعمال کی دعوت دی ہے، آپ کا انکار کرنے والوں اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں نے آپ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران مفروق نے اس معاملے کا رخ ہانی بن قبیضہ کی طرف پھیر دیا اور کہا، یہ ہمارے بزرگ ہانی ہیں، ہماری ہی دین پر ہیں۔ ہانی نے کہا، قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، جلد بازی اچھی بات نہیں۔ ہم انجام پر غور کیے بغیر ایک ہی نشست میں اپنا دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کریں تو یہ ایک غلط اور کوتاہ نظری کی بات ہوگی۔ ہم اپنے بھائی بندوں پر اپنا فیصلہ ٹھونسنا پسند نہیں کرتے۔ ہم واپس جاتے ہیں، آپ بھی واپس چلے جائیے، ہم اس مسئلے پر غور کریں گے۔ پھر اس نے اپنی گفتگو میں مثنیٰ بن حارثہ کو بھی شامل کر لیا۔ کہنے لگا، یہ مثنیٰ ہیں، ہمارے انتہائی محترم شخص ہیں، جنگ کے ماہر ہیں۔ مثنیٰ نے کہا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، قریشی بھائی، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے۔ اس کا جواب وہی ہے جو ہانی بن قبیضہ نے دیا ہے۔ ہم اس وقت دو پانیوں کے درمیان ہیں، ان میں ایک یمامہ اور دوسرا سمامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ دو پانی کیا چیز ہیں؟ اس نے کہا، ایک تو کسرا کے دریا ہیں اور دوسرا عربوں کا پانی ہے۔ کسرا کے دریاؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بادشاہ کا قصوروار ہونا قابل معافی نہیں ہے، اس کے ہاں عذر ناقابل قبول ہے۔ کسرا نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز نہ لائیں، نہ نئی بات پیش کرنے والے کو پناہ دیں۔ قریشی بھائی، یہ معاملہ جس کی طرف آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، بادشاہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی نصرت کریں تو عرب کے پانیوں کے ساتھ رہ کر ایسا ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کوئی منفی جواب نہیں دیا، تم نے سچ کہا ہے۔ اللہ کے دین کا مددگار وہی ہوگا جو اس دین میں پورا داخل ہو اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ دیکھو، تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کسرا کی زمینوں اور ان کے گھروں کا وارث بنا دے گا، ان کی عورتیں تمہارے زیر نگیں ہوں گی۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک نے کہا، اے اللہ، تسبیح و تقدیس تیرے ہی لیے ہے۔ جب قریش کے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلو خلاصی پانے اور آپ کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ دانا تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بستر پر کوئی ایسا شخص موجود رہے جسے ارادہ قتل سے آنے والے دیکھیں اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کریں۔
آپ نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ بھلا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی ہمت کر سکتا تھا جبکہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے؟ کون ان کے گھر میں رہ سکتا تھا جبکہ دشمن آپ کے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین کوئی امتیاز بھی نہیں کر پائے تھے؟ یہ کام وہی انجام دے سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی بہادر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کچھ روز مکہ میں قیام کریں تاکہ آپ دشمنوں کی امانتوں کو بغیر کسی کمی کے پوری طرح ادا کر سکیں اور ان وصیتوں کو پورا کر سکیں۔ یہ عدل و انصاف اور ادائے امانت کا ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، میرے بستر پر میری ہضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں دشمنوں کی جانب سے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی۔ موسیٰ بن عقبہ کی ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ قریشی باہمی اختلاف کرتے اور سازشوں کا جال بنتے رہے کہ ان میں سے کون بستر والے پر حملہ آور ہو اور انہیں باندھ کر لے آئے۔ اسی دوران صبح ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی علم نہیں۔ اس طرح وہ جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہنا اور ان کی جگہ سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی اور دار آخرت تھی کی نسبت یہ ارشاد بانی نازل ہوا، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دوستو، ہجرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی اس کا تقاضا تھا کہ ان کی جگہ گھر میں کوئی آدمی ہو تاکہ محاصرہ کرنے والوں کی نگاہیں گھر کے اندر نقل و حرکت محسوس کرتی رہیں اور کچھ وقت کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کا پتہ نہ چل سکے، تاکہ وہ اور ان کے رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطرے کی حدود سے آگے نکل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لبیک کہنا ایک ایسے سچے فدائی کی مثال ہے جو دعوت اسلام کے لیے نہایت مخلص ہے۔ انہوں نے اپنے قائد کی زندگی کی حفاظت کے لیے قربانی دی، کیونکہ قائد کی سلامتی میں دعوت دین کی سلامتی تھی اور ان کا شہید ہونا دعوت کی پسپائی ہوتی۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات بسر کرنا ایک بہت بڑی قربانی تھی، کیونکہ اس بات کا زبردست امکان تھا کہ قریشیوں کے نوجوانوں کی تلواریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر چمکتیں اور ان کا کام تمام کر دیتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطرے کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کی آرزو صرف یہ تھی کہ دعوت دین کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہیں۔ قریش مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ، پھر ان کے لیے قتل کے منصوبے تیار کرنے کے باوجود انہی کے پاس امانتیں رکھوانا واضح طور پر ان کے عجیب و غریب تضاد پر دلالت کرتا ہے۔
جب وہ انہیں جھٹلا رہے تھے اور آپ کے ساحر اور مجنون ہونے کا واویلا کر رہے تھے، انہیں اپنے ارد گرد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ملا جو صدق و امانت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہو۔ وہ اپنا سامان زندگی اور وہ قیمتی مال جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا تھا انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے تکبر اور حق و صداقت کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور سرداری کے چھن جانے کے خوف سے تھا۔ اس میں ان کی سرکشی بھی شامل تھی۔ رب کائنات نے سچ فرمایا ہے، اے نبی، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس اضطرابی حالت میں ان کے لیے یہی لازم تھا کہ وہ اپنے تحفظ اور ہجرت کے عظیم پروگرام کی کامیابی ہی پر پوری توجہ مبذول فرماتے، لیکن اتنی نازک اور ہیجان انگیز حالت میں بھی انہوں نے ادائے امانت کا فریضہ فراموش نہیں کیا، جبکہ ایسی حالت میں انسان خود اپنے آپ ہی کو بھول جاتا ہے۔ یہ احساس فرض ایمانداری اور راست بازی کی ایسی منفرد نظیر ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا، چاہے وہ امانت ایسے دشمن کی ہو جو ان کے قتل کی کارروائی پر تلا بیٹھا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امانت میں خیانت کرنا منافقین کی صفت ہے اور مومن تو اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا۔ صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر سے اٹھے، لوگوں نے انہیں پہچان لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بچا کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کیا میں ان پر نگران مقرر ہوا تھا؟ تم نے یہاں سے نکل جانے کو کہا، لہٰذا وہ چلے گئے ہوں گے۔ دشمنوں کو اس جرأت مندانہ جواب پر بڑی مایوسی ہوئی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے پر بہت غصہ تھا۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے، کیا ہم اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ بھی نہ سکے؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا اور کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے۔ کچھ دیر کے لیے انہیں قید کر دیا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچ نکلنے پر ان کی خوشی کے مقابلے میں ان پر نازل ہونے والی تمام مصیبتیں ہیش تھیں۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی تھی۔ انہوں نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی اور دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا۔ وہ مکہ کی سڑکوں پر ان اہل امانت کو تلاش کرتے رہے جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے تمام امانتیں مالکوں کو واپس دے دیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے عائد ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے۔ انہوں نے 3 راتیں مکہ میں بسر کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملنے کی تیاری کی۔ ہجرت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دن کے وقت چھپ جاتے تھے، جب رات ہوتی تو چلتے رہتے تھے تاں کہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اس دوران آپ کے پاؤں شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے ہجرت کے سفر میں بہت سختیاں برداشت کیں۔ ان کے پاس سواری نہیں تھی، سخت گرمی تھی، دن کو سفر نہیں کرتے تھے، رات کو کرتے تھے۔
رات کے سفر میں انہیں شدید اندھیرے اور پریشان کن تنہائی کا سامنا تھا۔ غور کریں، انہوں نے یہ سارا سفر پیدل طے کیا، کوئی ہم سفر نہ تھا۔ اس طرح راستے کی سختیاں دو چند ہو گئی تھیں۔ اس اعتبار سے دشوار گزار سفر اور تنہائی کی شدید تکالیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان مصائب و آلام اور دشوار گزار گھاٹیوں کو آپ کے شعور نے آسان کر دیا، کیونکہ یہ سب مصائب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جھیلے جا رہے تھے، وہ بھی اس عزم و شوق کے ساتھ کہ آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں گے، ان کی مصابت نصیب ہوگی اور مدینے میں اطمینان سے زندگی بسر کریں گے۔ سفر جاری رہا۔ بالآخر وہ مدینہ کے قریب قبیلہ بنی عوف کے مساکن میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، جا پہنچے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی قربانی، برداشت، صبر و استقامت، بہادری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جانے کے مبارک جذبے کی عکاس ہے۔ قباء میں قیام کے دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان عورت کو دیکھا، اس کا خاوند نہیں تھا۔ ایک آدمی نے آدھی رات کو اس عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکل آئی۔ آدمی اسے کچھ چیزیں دیتا، وہ لے لیتی اور وہ دروازہ بند کر لیتی تھی۔ آئیے یہ واقعہ انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے اس کی ٹوہ لگائی، ایک دن اسے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کی بندی، یہ کون شخص ہے جو ہر رات تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ تم باہر نکلتی ہو، وہ تمہیں کچھ دیتا ہے، معلوم نہیں وہ کیا دیتا ہے۔ تم مسلمان عورت ہو اور تمہارا شوہر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ شخص سہل بن حنیف بن وہب ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ میرا کوئی نہیں، تو جو ہی رات ہوتی ہے وہ اپنی قوم کے بتوں کو توڑتا ہے، پھر میرے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ایندھن بنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سہل بن حنیف سے متعلق یہ بات نقل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ عراق میں وفات پا گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ان کی بیدار مغزی اور اپنے گرد و پیش سے آگاہ رہنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس خوبی سے آراستہ ہونا چاہیے اور اپنے آس پاس رونما ہونے والے مسائل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ